محترم ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داعیہ تھی، فرماتی ہیں کہ میں چند عورتوں کے ساتھ قریش کے بچے لانے کے لیے مکہ کی طرف گئی تو میرا خاوند بھی میرے ساتھ تھا۔ ہمارے پاس ایک گدھی اور ایک اونٹنی تھی جو دودھ دینے سے بھی قاصر تھی۔ اس سال لوگ قحط سالی کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ میرے پستانوں میں بھی دودھ بہت کم تھا، جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت حمزہ شکم بھر کر پیتے تھے۔ ان کے رونے سے میری راتوں کی نیند اڑ جایا کرتی تھی۔ جب میں مکہ معظمہ میں پہنچی تو مجھے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب عطا فرمائے۔ میں نے کم عقلی کے سبب یہ کہہ دیا کہ داعیہ کی قیمت ادا کرنے کے لیے باپ کا حیات ہونا نہایت ضروری ہے۔ آپ کے باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور اسی وقت میں دوسری دائیوں نے بچے حاصل کر لیے اور کسی بھی بڑے گھرانے میں بچہ نہ ملا۔ مجھے بغیر کسی بچے کے واپس جانے سے شرم محسوس ہوئی۔ میں نے آپ کو منظور کر لیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے ہاتف غیبی سے ندا آئی ہے کہ اپنے بچے کے لیے داعیہ کا انتخاب بنی سعد سے کرنا جو زعیب کی اولاد سے ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بنی سعد میں سے ہوں اور میرے والد کا نام زہیب ہے اور میرا خاوند ابو زہیب ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اندر لے گئے۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صوف کے کپڑے میں لپٹا ہوا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشبو آ رہی تھی اور آپ کے رخ انور سے نیک نامی کے آثار نمودار تھے۔ آپ سبز کپڑے پر سو رہے تھے۔ میں نے پستان کو آپ کے منہ میں رکھا تو آپ نے آنکھیں کھول لی۔ میں نے دیکھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور عرش معلیٰ کی طرف گیا۔ میں نے آگے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رخ انور چوم لیا اور آپ کو حضرت سیدہ آمنہ سے اوجھل کر دیا۔ پھر میں نے بایاں پستان آپ کے دہن مبارک میں دیا تو آپ نے اسے نہ پیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کے ذریعے عدل و انصاف کی ہدایت فرمائی دی کہ ایک پستان میں آپ کے رضائی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں دایاں پستان آپ کو دیتی تھی اور بایاں پستان اپنے بیٹے حمزہ کو دیتی تھی، اور حمزہ آپ سے پہلے کبھی بھی دودھ نہ پیتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حمزہ دونوں کو دودھ پلاتی تھی۔ پلانے کے بعد بھی میرے پستان دودھ سے بھرے رہتے تھے اور میری اونٹنی کے ہاں دودھ نہیں تھا، وہ بھی دودھ والی ہو گئی اور ہمارے گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ میرے خاوند نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ، ہمارا گھر تو برکت سے لبریز ہو گیا ہے۔ شاید کہ اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی عنایت نچھاور کر دی ہے اور یہ تمام برکات اس بچے کی وجہ سے ہے جو نہایت ہی سعادت مند ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں لے گئی تو میں مکہ میں 3 راتیں رہی۔ میں نے تیسری رات دیکھا ایک شخص سبز لباس پہنے ہوئے ہے اور اس کی پیشانی کا نور روشن ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھ کر آپ کو بوسہ دے رہا ہے۔ میں نے یہ تمام واقعہ اپنے خاوند سے کہا۔ میرے شوہر نے کہا، اے حلیمہ، میں اس راز سے نا آشنا ہوں، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جو سعادت ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔